شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا كصنعہ صنع صانع وهو الجواد الواسع. فطر جناس البلاء واتقنا بحكمته الصنائع فلا تخفى عليه الطلائع ولا تزيع عنده البدائع. جازي كل صانع ورائش كل قانع وراحم كل زارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الصعاب وهو للدعوات سامع وللقربات ضعف وللدرجات رافع. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم الملقب بطه وياسين العبد المعين والرسول المسدد مولانا باللقب. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. عزیزان محترم، آج اس عشرے کی دوسری مجلس موضوع ظاہراً وہی لیا ہے جو میں نے کر لیا. ارشاد رسول اکرم ہوتا ہے، اور ارشاد سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اس حدیث کا بھی ترجمہ شاید بہت سخت نہیں ہے. بہت بار سنا ہوگا کہ حسین بے شک ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں، مطلب پتہ ہے سب. اس لیے کل ہم نے اس کا ترجمہ کیا کرنا تھا، لیکن چونکہ ہر بات کا کوئی نہ کوئی ٹاپک ہونا ضروری ہے، اسی طرح مجلس بھی ایک بات ہے نا، تو وہ بھی جب شروع ہوتی ہے خطبے کے بعد تو کوئی ایک سبجیکٹ دیا جاتا ہے. وہ سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. اس سبجیکٹ کے انڈر میں پھر ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، ایک نارمل سی بات. تو عزیزان محترم، بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجاتی کشتی ہے. بہت چھوٹا سا سوال کبھی آپ لوگ کے ذہن میں یہ آیا ہے، خالی امام حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے؟ کیا مولا کائنات بھی ہیں؟ کیا امام حسن بھی ہیں؟ کیا چوتھے امام بھی ہیں ہدایت کے چراغ؟ تو آپ کہیں گے اگر ہوتے
تو حدیث میں رسول خدا بیان ضرور کرتے ہیں۔ اچھا یہی چیز جو ہمارے مائنڈ میں ہمارے ذہن میں آ رہی ہے یہ صرف ہمارے ہی نہیں آئی، اس زمانے کے صحابی کے بھی دور میں ہے۔ تو اس نے برداشت ہوا نہیں، اس کو اس نے امام سے پوچھ لیا، اس نے کہا یہ بتائیے امام الستم انتم سفن النجا، چھٹے امام سے پوچھ رہا ہے صحابی، اس حدیث کو مد نظر رکھیے گا تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں، تو کیا صرف امام حسین ہیں یا دوسرے امام بھی ہیں؟ صحابی نے پوچھ لیا کہ الستم انتم سفن النجا، اے میرے مولا کیا آپ لوگ سے مطلب یعنی آپ کے والد، آپ کے جد اور آپ کے جد بزرگ یعنی امیر المومنین، الستم انتم سفن النجا، کیا سب آپ نجات کی کشتی نہیں ہیں؟ تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا فقال علیہ السلام، امام نے فرمایا کلنا سفینۃ النجا، کلنا سفن النجا، ہم سب نجات کی کشتی ہیں۔ تو پھر وہ حدیث میں کیوں کہا گیا کہ صرف بے شک امام حسین نجات کی کشتی ہیں اور ہدایت کا چراغ ہیں؟ تو امام نے فرمایا نہیں، ہم سب بھی نجات کی کشتی ہیں اور ہدایت کا چراغ ہیں، فرق یہ ہے کہ الا ان سفینۃ الحسین ہوا اسرع واوسع، فرق یہ ہے ہماری نجات کی کشتی ہونے میں اور حسین کے نجات کی کشتی ہونے میں کہ امام حسین کا نجات کی کشتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کشتی نجات کا بہت تیز ہے اور بہت بڑی ہے، جتنی وسعت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ پھر امام نے مثال دی، کہا رکو ابھی صحابی بات تمام نہیں ہوئی ہے، کما انا للجنت ابوابا منها باب یسمى باب الحسین، کہا امام نے فرمایا کہ ہم سب نجات کی کشتی ہیں، فرق یہ ہے کہ امام حسین کی نجات کی جو کشتی ہے وہ وسیع ہے، بڑی ہے اور رفتار میں تیز ہے، زیادہ لوگوں کو اپنے اندر شامل کرتی ہے۔ سپوز کریے ایک چھوٹی کشتی ہوتی ہے، ایک بڑی کشتی ہوتی ہے، چھوٹی کشتی میں کم لوگ آتے ہیں، بڑی کشتی میں زیادہ لوگ آتے ہیں۔ انسان محترم یہی امام فرما رہے ہیں۔ پھر امام مثال پر آتے ہیں، ایک بہت چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کما انا للجنت ابوابا، جس طرح جنت کے بہت سارے ابواب ہیں، منہا باب یسمى باب الحسین، اس میں ایک ایسا باب ہے جس باب کا نام ہے باب حسین علیہ السلام، وہو اوسع الابواب، باب میں یعنی جب آپ جنت جائیے گا تو ایک ایسا باب ملے گا جو باب تقوی بھی ہوگا، ایک ایسا باب ملے گا جو باب الصلاۃ ہوگا، ایک ایسا باب ہوگا جو باب الصیام ہوگا، لیکن آپ کو ایک ایسا باب بھی نظر آئے گا جو باب الحسین ہوگا۔ امام فرماتے ہیں یہی وہ باب ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو اپنے اندر شامل کرے گا۔ اللہ اکبر عزیزان محترم، امام ابھی اور آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں فالسفینۃ الحسینیہ، بس امام حسین کی کشتی نجات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وسعت یعنی اس کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہے عزیزان محترم کہ تضم من جمیع عباد اللہ من آدم الى یوم القیامہ، کہ ہر نبی کا کشتی ہونے میں ان کی امت سوار ہوگی۔ جب جناب آدم آئے تو جناب آدم کی کشتی پر ان کی امت سوار ہوئی، جناب نوح آئے تو ان کے امت والے سوار ہوتے ہیں، اسی طرح سے نبی بیک ٹو بیک نبی آتے رہے اور امت اس کے اوپر سوار ہوتی رہی۔ لیکن امام فرماتے ہیں فالسفینۃ الحسینیہ، امام حسین کا کشتی نجات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تضم جمیع عباد اللہ من آدم الى یوم القیامہ، حسین کا نجات کا مطلب یہ ہے آدم سے لے کر روز قیامت تک ہر فرد حسین کی کشتی پر سوار ہوگا۔ سلوات بھیجو
امام حسین کا سفینہ نجات ہونا. بہت لوگ سوال کرتے ہیں فرش عزا کے بارے میں. فرش عزا بھی امام حسین علیہ السلام کی ہے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، میں آپ کو آپ کے سامنے بیان کر دوں. بہتر یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنا دو پہلو ہوتا ہے. جیسے میں ابھی بول رہا ہوں، اس میں بھی دو پہلو ہیں. یہ اسپیکر لگا ہوا ہے میرے سامنے، اس میں دو پہلو ہیں. یا میں اچھا بول رہا ہوں یا پھر یہ اسپیکر آپ کو اچھا سنا رہا ہوں. دیکھیں ہر چیز کا، میں بہت سمپل سی بات ہے اور نارمل سی بات ہے. یا میں اچھا پڑھتا ہوں یا آپ اچھا، دونوں چیز ہو سکتی ہیں. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ اچھا بولا جائے اور اچھا نہ سنا جائے. کبھی اچھا سنا جاتا ہے اور اچھا بولا نہیں جاتا ہے. اور مزہ اس وقت آتا ہے جب بولنے والا بھی اچھا بولے اور سننے والا بھی اچھا سنے. محترم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بولا جائے تو کبھی بھی آپ کوانٹٹی پہ نہ نگاہ کریے گا، ہمیشہ کوالٹی پہ نگاہ کریے گا. کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے اتنی بڑی مجلس پڑھی جائے کہ جس میں آپ 2 گھنٹہ شامل کر لیا جائے. کمال یہ ہے کہ یہاں سے لے کر وہ جو آخر میں بیٹھا ہوا ہے، اگر ہمیں محسوس ہو جائے کہ وہ انسان میرے بولنے سے تھوڑا بھی گریز کر رہا ہے یا اس کو نیند آ رہی ہے، تو وہیں پہ بات کو تمام کر دیا جائے. عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ جب اچھا سننے والا سنتا ہے تو پڑھنے والا بھی اچھا پڑھتا ہے. عزیزان محترم ہم چلتے ہیں اپنے اس حدیث کے ذیل میں آگے پہ. فرش عزا کے بارے میں سوال ہوتا ہے. فرش عزا آپ لوگ بچھاتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے کہ فرش عزا بچھانے کا مطلب ہم نے امام حسین کی فرش عزا بچھائی ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا، ہم آگے چل کر فرش عزا سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں. میں نے پہلی ہی کل مجلس آپ سے پڑھی تھی کہ آپ جب آئیے گا اس محرم میں تو یہ فکر ضرور کریے گا کہ یہ محرم صرف اور صرف یہ سمجھیے گا اس گاؤں کے لیے صرف 10 دن تک ہے. اس کے بعد نہ کوئی مجلس ہونا ہے نہ کوئی ماتم ہونا ہے. کبھی مجلس ہو گئی کبھی ماتم ہو گئی، وہ اپنی ایک الگ چیز ہے. لیکن فرش عزا بچھنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس فرش عزا پر آئیے تو اس بات کو دماغ میں رکھ کے آئیے کہ یہ فرش عزا ایک شفا خانہ ہے جہاں پر انسان کو شفا ملتی ہے. یہ کوئی ریسٹورنٹ یا پھر ہوٹل نہیں ہوتا ہے کہ ہم آئے یہاں پر آ کے تبرک بانٹ دیا گیا کہ لوگوں کو سب نے تبرک کھا لیا. ہم ریسٹورنٹ میں کیا کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں، جانے کے بعد کچھ آرڈر کرتی ہے، اس نے ایک مینو لا کے رکھا، ہم نے کہا میں یہ چیزیں آرڈر کرنی، اس نے آرڈر کیا، سرو کر دیا، ہم نے کھایا پیا، ہم نے پیسہ دیا. پیسہ دینے کے بعد کھانا چاہے اچھا ہو، سرونگ اس کی چاہے اچھی ہو یا نہ ہو، وہاں کا ہوٹل کا مالک بھی خوش ہے، ہم خوش ہیں کہ ہم کو میرا پیٹ بھر گیا، ہوٹل کا مالک خوش ہے کہ میرے پاس پیسے ہم نے. انسان محترم لیکن فرق فرش عزا اور دوسری جگہ میں یہی ہے عزیزان محترم، جو ہم اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، اے میرے معبود ہمیں میرا گھر بنوا دے یا میری گاڑی مجھے دلوا دے یا میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں. عزیزان محترم یہ جو آپ دعا مانگ رہے ہیں، ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا کہ فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ ہم کریں گے، خدا کرے گا. بھائی چھوٹی سی بات ہے، اب ہم بیمار پڑتے ہیں اگر، تو ناصر بھائی ہیں ایک اچھی پوسٹ پہ، ایک بڑے ایم ڈی ڈاکٹر ہیں جو ایک بڑے شہر میں پوسٹڈ ہیں. میں ناصر بھائی کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے کل سے فیور ہے، ہمارے پیٹ میں کل سے درد بھی ہے، کچھ دوائیں وغیرہ جو مناسب کو لکھ دیجئے. لیکن جیسے ہی انہوں نے لکھا کہ بھیا یہ انجیکشن لگوا لیجیے گا، یہ 2 دوائیں ہیں لے لیجیے گا، تو ہم نے کہا دیکھیے انجیکشن لکھیے. تو مطلب آپ کس سے بات کر رہے ہیں یہ تو دیکھیے عزیزان محترم. جب ہم ایک اپنے چھوٹے سے ڈاکٹر کو، جو معمولی سا ڈاکٹر ہے دنیا کا بنایا ہوا، جب ہم اس کو اپنی رائے نہیں تھوپ سکتے ہیں کہ اگر اس نے انجیکشن لکھ دیا تو ہمیں اب انجیکشن لینا ہے، تو ہم جا کر جو مسجدوں میں دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ دے دے، اللہ ہمیں یہ دے دے، اللہ ہمیں یہ دے دے، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے بندے کو کیا دینا ہے کہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے. تو بھائی یہ حیات جو دی ہے یہ کس نے آپ کو دی ہے بتائیے آپ؟ اللہ نے دی ہے. زمانہ کیا کہتا ہے آپ سے؟ ہم خالی ہاتھ آئے تھے،
کیسی بات ہے آپ, مطلب تھوڑی سی بھی اگر آخری لڑائی ہے آپ خالی ہاتھ آئے تھے. ارے بھائی جس منہ سے آپ کہہ رہے ہیں, جس زبان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا, خالی ہاتھ جاؤں گا, وہ آپ کو اس دہن کس نے دیا جانے محترم؟ یہ زبان کس نے دیا آپ کو؟ یہ ہاتھ جس کے خالی ہونے کے بارے میں آپ بول رہے ہیں, یہ ہاتھ کس نے دیا آپ کو؟ یہ ہاتھ بھی دینے والا اللہ ہے جان محترم. حیات دینے والا پروردگار عالم ہے. جب اللہ حیات دیتا ہے تو پھر یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس کو دوبارہ میں لے لوں گا. یہ ہماری دنیا میں ہوتا ہے کہ ہم نے چننے بھائی سے 100 روپے اگر لے لیے تو چننے بھائی 2 دن بعد انتظار کرتے ہیں, ہم کو دیکھ کر کہیں گے آج دیکھو سامنے دکھ گئے, آج ان سے 100 روپے ہم لے لیتے ہیں واپس. کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ ادھاری کا تھا. اور جہاں پر نسیہ یا ادھار کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر لینے والا یہ سوچتا ہے کہ کل ہم کو اس کو دینا ہے. جان محترم آپ یہ بتائیے, اللہ سے آپ نے حیات مانگی تھی کہ اللہ نے آپ کو حیات خود دی ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات ہے جان محترم. دیکھیں اس میں نہ کوئی چلانے کی بات ہے نہ کوئی چیخنے کی بات ہے, صرف ہمیں تھوڑی سی اپنی دماغ لانے کی بات ہے. اللہ سے ہم نے حیات مانگی, کیا اللہ نے ہمیں حیات دی ہے؟ آپ یہ بتائیے. اللہ نے ہمیں حیات دی ہے تو اللہ سے آپ نے ادھار مانگی تھی کہ اللہ نے اپنی مرضی اور کرم سے دیا ہے آپ کو. جب ہم اگر خوشی سے 100 روپے ان کو دے دیں تو ہماری ہمت یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم ان سے 100 روپے لے لیں. جب ایک مخلوق دوسرے مخلوق کو ذرا بڑے دل کے ساتھ اگر کچھ عطا کر دیتا ہے تو اس سے واپس لینے میں 100 بار سوچتا ہے, تو وہ تو خالق ہے. اگر دے دیتا ہے تو کیسے واپس لے سکتا ہے؟ اب اگر کوئی انسان موت کو مرنا نہ کہے, موت مرنے کو نہیں کہتے ہیں, اگر موت مر جانے کو کہتے تو کبھی بھی کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ تلاوت نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بھائی, سب آپ پیدا ہوئے رونے لگے, بچہ گہوارے میں ہے, ہم نے جا کے اٹھا لیا, جب تک گہوارے میں تھا تب تک خوش تھا, لیکن جیسے ہی آپ نے اس کو اٹھایا وہ رونے لگا. کیوں؟ اس کو کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہوا کہ میں شاید اب تھوڑا سا خطرے میں ہوں. بچہ دنیا میں آیا, بطن مادر سے آیا, گہوارے میں آ گیا. بطن مادر ایک دنیا تھی جو ٹائم ٹیبل لمیٹڈ ایک دنیا تھی, اس سے باہر آیا بچہ, اس دنیا میں آ گیا. ہم نے بچے کو اٹھایا تو بچے کا رونا یہ بتلاتا ہے انسان محترم کہ وہ اپنے اندر محسوس کر رہا ہے کہ میں شاید کچھ نہ کچھ میرے ساتھ کچھ غیر محسوس حرکتیں ہو رہی ہیں. اللہ کا حیات دینے کا مطلب ہی یہی ہے انسان محترم کہ بطن مادر میں رکھا, گہوارے میں رکھا, پھر اس نے ہمیں بڑا کر دیا. اس کے بعد بڑا کرنے کے بعد اس نے ایک بہت بڑی مثال دی کہ اب بڑا ہو جانے کے بعد ہم نے اس دنیا کو اعمال سے بھر دیا ہے, اب تم تیار رہو ایک دوسری دنیا کے لیے. وہ کون سی دنیا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ موت. موت کو آپ کو ذرا تھوڑا سا اگر غور کریے گا, موت کبھی مرنے کو نہیں کہتے انسان محترم, موت کہتے انتقال کو. کہتے نہیں ہم انتقال ہو گیا کسی کا. انتقال کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسفر ہو جانا انسان کا. بھائی اگر آپ فزکس کے اعتبار سے بھی دیکھیے گا تو یہ دنیا میں آپ نے اگر لکڑی کو جلا دیا تو کوئلہ بن گیا, کوئلے کو آپ نے چولہے میں ڈالا تو وہ راکھ بن گئی, راکھ کو مٹی میں ملا دیا تو ختم ہو گئی. لیکن فزکس کا کہنا ہے کوئی بھی چیز اس دنیا میں ختم نہیں ہوتی ہے. ایسان محترم
ایک لکڑی کا جل جانا بھی کوئی نہ کوئی وجود رکھتا ہے اپنے اندر. اللہ نے اگر حیات دی ہے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. بس یہ اپنی شکلوں کو چینج کرتی ہے, اپنے حالتوں کو چینج کرتی ہے. زانے محترم, یہی وجہ ہے ہم محسوس نہیں کر پاتے. یہ ہاتھ ہے ہمارے پاس, یہ زبان ہے ہمارے پاس, یہ ہمارے پاس بدن موجود ہے. ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں پروردگار عالم نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے, آپ نے سنا بھی ہوگا, مکتب میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے, کہ ایک مرتبہ جب ہم مر جائیں گے, قبر میں جائیں گے, تو فرشتے سوال کریں گے من ربک, تمہارا رب کون ہے؟ تو ہم جواب دے دیں گے اللہ ربی. مطلب یہ ایک ایسا ایگزام ہے جس کا کوشچن پیپر پہلے سے آؤٹ ہو چکا ہے. من ربک, تمہارا رب کون ہے؟ من امامک, تمہارا امام کون ہے؟ من نبیک, تمہارا نبی کون ہے؟ تو بھیا اگر ہمیں یہ بتانا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے, قرآن ہماری کتاب ہے, رسول خدا ہمارے نبی ہے, تو ابھی سے یہی چیز رکھ لو. اور جب مر جائیں گے تو قبر میں جب پوچھے گا من ربک, تو کہہ دوں گا اللہ ربی, اللہ میرا رب ہے. من امامک, کون تمہارے امام ہے؟ تو کہہ دوں گا الامام علی, امامی, امام علی ہمارے امام ہے. عزیزان محترم, عزیزان یاد رکھیے گا آپ, ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہاتھ میں نے یہاں اٹھایا تو میری مرضی سے اٹھ گیا, میں نے اس کو نیچے کیا تو ہماری مرضی سے یہ نیچے ہو گیا, ہم نے زبان کو چلایا تو ہماری مرضی سے زبان چل رہی ہے, ہم نے جب چاہا اس کو روک دیا. عزیزان محترم, کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ ہر زبان ہمارے چلنے سے چلے گی, یا کسی پیدا کرنے والے کے چلنے سے, یا اس کے آرڈر پر فالو کرے گی؟ اب یہی وجہ سے قرآن میں یہ ہے کہ ہمارے اعضاء و جوارح, ہمارے ہاتھ, ہماری زبان, ہمارا بدن خود ہمارے خلاف گواہی دے گا. اللہ اکبر. یعنی یہ زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوگی, یہ ہاتھ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوگا. فرق عزیزان محترم, ہم پروردگار عالم ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہے, یاد رکھیے گا, آپ محسوس کریے اپنی زندگی میں اس چیز کو, اور واقعاً اس کو محسوس کریے اور باہر جا کر اس کو دیکھیے گا بھی. ہم میں اور دوسری مخلوق میں فرق اللہ نے یہی رکھا ہے, جب دوسری مخلوق کوئی بھی کام کرتی ہے تو سر جھکا کے کرتی ہے. اللہ نے انسان کو اتنا عظیم بنایا ہے کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو سارے کام سر اٹھا کے کرتا ہے. اللہ نے ایک فلسفہ بنایا, ایک رول بنایا کہ اگر تم نے میرے سامنے اگر سجدے میں سر جھکا دیا تو میں زندگی کے ہر پہلو میں تمہارا سر اٹھا دوں گا. اگر تم نے میرے سامنے سینے کو رکھا تو میں تم کو ہر بندے کے سامنے جھکا دوں گا. صلوات پڑھے محمد والے. یقین نہیں آتا آپ کو؟ آپ دیکھیے تاریخ میں نے بیان کیا آپ کے سامنے, ایسا ہی نہیں کہ زندگی میں انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے تو چل رہا ہے, اگر رہ رہا ہے تو رہ رہا ہے. نہیں ہے جانے محترم, اگر انسان اپنے کو اس جیسا بنا لے جیسا اللہ چاہتا ہے تو یقین جانیے خدا کہتا ہے کہ میں بندے کو اپنے جیسا بنا لوں گا. انا حی لا اموت, میں ایسا زندہ ہوں جو مرتا نہیں. اجعلک حیا لا تموت. اللہ اکبر. آج جس فرش عزا پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہی سب سے بڑا اس ایگزامپل پر فٹ بیٹھتا ہے. اللہ نے کہا عبدی اتینی اجعلک مثلی, اے میرے بندے میری اطاعت کر کے تو دیکھ, میں تجھے اپنا جیسا بنا لوں گا. انا حی لا اموت, میں زندہ تو ہوں لیکن مرتا نہیں ہوں. اجعلک حیا لا تموت,
تم کو ایسا زندہ بناؤں گا کہ تم بھی کبھی مرو گے نہیں. امام حسین کو گئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ آج بھی ہم بیٹھ کر منبر پر کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ اسی حسین کا. اللہ نے کہا عبدی اتینی اجلک مثلی، ہے میرے بندے کے لیے تب تک ہے. حسین نے کیا کہا؟ اپنا سر کٹا دیا اللہ کے راہ. اب اللہ نے کہا تو نے میری بارگاہ اپنی زندگی میرے لیے گزاری ہے حسین، تا قیامت تیرا ذکر باقی رکھا. دیکھ لیے فرشیادہ پر یہاں سے بیٹھ کر صرف انڈیا میں نہیں، آج امریکہ کے بوسٹن میں جا کے، نیو یارک میں جا کے، واشنگٹن میں جا کے آپ دیکھیے، مطلب دنیا کے اس کونے میں بھی جا کر فرشیادہ بچھے. اللہ نے کیا کہا تھا؟ عبدی اتینی اجلک، اطاعت کر میرے، اپنے جیسا بنا لوں گا. اس سے بڑی مثال آپ کو کہاں ملے گی؟ کوئی کی مثال نہ دیجیے. امام حسین کی مثال ہر مثال پر بیٹھ جاتی ہے. میں نے اپنے کلام کو تمام کیا. بہت سارے مطالب ہیں جو اس میں بیان کیے جاتے ہیں. اس سے پہلے ایک چیز اور اپنی بات کو تمام. اس دنیا میں جب ہم آتے ہیں، میں نے بتایا آپ کو حیات اللہ نے دی. یقین جانیے حیات ختم ہونے والی نہیں ہے. حیات ہمیشہ میری باقی رہنے والی ہے. اللہ نے دی ہے تو اللہ کبھی اپنی دی ہوئی چیزوں کو واپس نہیں لیتا ہے. حیات دی ہے تو واپس نہیں لے گا. ہم اگر دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو مرنے کے بعد اللہ بھی، جیسا میرا دماغ میں یہاں جاتا ہوں کہ وہ جواب من ربک، تمہارا رب کون ہے، قبر میں اگر جا کے کہہ دوں اللہ ربی، اگر چاہتے ہو کہ اس سوال کا آنسر آپ کے دماغ میں باقی رہے، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنی پڑے گی. میں اس ٹاپک پڑھوں گا آپ کے سامنے کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت آپ کو کتنی کرنی ہے اور کس حد تک ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے بہت اب زمانے کا مغرور انسان، ایک آخری بات اور اپنے کلام کو تمام کیا. اپنے زمانے کا مغرور انسان جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے. جناب موسیٰ آپ کو پتا کلیم اللہ ہے، اللہ سے باتیں کرتے ہیں. کوہ طور کی طرف جانے لگے. ہر چیز اللہ نے اس کو دی ہے، پیسہ، کنیزیں، گھر، محل، زیورات، ثروت، سونا، چاندی، جواہر، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ انسان جناب موسیٰ سے کہتا ہے کہ موسیٰ اللہ کے پاس نہیں جا رہے ہو آج کل؟ مشہور تھا اس دور میں جناب موسیٰ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. موسیٰ نے کہا کہ ہاں کچھ دنوں میں اللہ کے پاس میں جانے والا. ایک مرتبہ اس نے کہا جب اللہ کے پاس جانا تو میرا بھی ایک پیغام اور ایک میسج خدا کو بتا دینا. موسیٰ نے کہا کہ بتا دو کیا. اس نے کہا جب جانا اور اللہ سے خطاب کرنا تو کہنا کہ مجھے اب اس کی نعمت اور اس کی قدر کی کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس بہت کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا. غور کریے گا، ہم جو اپنی دنیا میں سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مکان دے دیا، اللہ نے ہمارے پاس کروڑوں روپے بینک بیلنس بنا دیا، اللہ نے ہمیں بہترین نوکری دے دی، اللہ نے ہم کو مطلب ایک لگژری سے گھر دے دیا، تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے ہم سب کے اوپر؟ ہمارے پاس 100 بیگھہ کھیت ہے، ان کے پاس 200 بیگھہ کھیت ہے، ان کے پاس 50 مکان ہیں، ان کے پاس 20 دکانیں ہیں، ان کے پاس 25 دکانیں ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے شہروں میں گھر ہیں. تو کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمارے پاس جو گھر ہیں وہ اللہ کی نعمت ہے ہمارے پاس؟ یہی چیز انسان کو مغرور بنا دیتی ہے. موسیٰ اللہ کے پاس جانا تو کہنا کہ اس کی نعمتوں کی ضرورت مجھے نہیں، عذاب نازل کر دے مجھے. کسی کے اندر اتنی جرأت ہے جو آج کل اس مجمع میں بیٹھ کر کہے گا کہ اللہ مجھ پر عذاب نازل کر دے؟ کسی نے کہا یہ دعا مانگی کبھی کسی نے نماز میں کہ اللہ مجھ پر عذاب نازل کر دے؟ آج ڈر تو وقت ہی ہے سب کو اندر سے، طرح سے مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے
کہ اللہ سے میں یہ کہوں کہ اللہ بہت نعمتیں دے دی، آج عذاب دے دے. یا اللہ کا عذاب یعنی محترم آپ جانتے ہیں کہ ایسی چیز کا عذاب ہوتا ہے کہ جو ہم محسوس بھی نہیں کرتے ہیں. ایک عذاب وہ تھا جو قرآن میں سورہ ابابیل میں آ گیا کہ چھوٹی سی کنکریوں سے اس نے ابابیل کے اتنے بڑے لشکر کو جو ابرہا لے کر آیا تو اس کو مار گرایا. اور ایک عذاب ابھی 2019 کے لاسٹ میں آیا تھا جس کو ہم کووڈ-19 کے نام سے یاد کرتے ہیں. یعنی ایسی چیز جس کو ہم اس نگاہوں سے دیکھ نہیں سکتے، اللہ نے اس سے اتنا مبتلا کیا کہ پوری دنیا کو منٹوں میں بند کر دیا. عذاب ہے. آکسیجن جس کو بیٹھ کے یہ آکسیجن لے کے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں نا انسان محترم، یہی آکسیجن کے سلنڈر بھی بک رہے تھے. اللہ کا عذاب. چھوٹی چھوٹی چیز جس کو مائکروسکوپ سے دیکھتا ہے انسان محترم، ایک سائنٹسٹ اس کو مائکرولوجسٹ جس کو ایک مائکروسکوپ سے دیکھتا ہے، اس سے اللہ عذاب نازل کرتا ہے. بند ہو گئی پوری دنیا. یعنی بار بار پروردگار عالم بتاتا ہے مغرور نہ بننا. جتنی بھی ترقی کر لو گے ایک ایسی چیز لے کر آئیں گے کہ پریشان ہو جاؤ گے. وہی ہوتا ہے، یہی چیز اس انسان کے سامنے پیش ہے. موسیٰ اللہ سے کہے تو اس کی نعمتوں کی ضرورت نہیں. جناب موسیٰ کوئی طور باتیں کر چکے جب اللہ سے تو ایک مرتبہ گھر کا رخ کیا اور چلنے لگے. اللہ نے آواز دی، کہا موسیٰ میرے کسی بندے کا پیغام لے کر آئے تھے. اللہ ابھی بھی اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ میرا بندہ. موسیٰ میرے کسی بندے کا پیغام لے کر آئے تھے. جناب موسیٰ پیچھے فوراً مڑے، ہاں صحیح، تیرے ایک بندے کا پیغام لے کر آیا تھا. وہ کہہ رہا تھا اس کے پاس بہت کچھ ہے، ہر طرح کی نعمت نوازی ہے تو نے. آج وہ چاہتا ہے کہ اس پر عذاب نازل کر دیا جائے. اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ موسیٰ میں نے تو عذاب نازل کر دیا. جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار عالم مجھے تو نہیں دکھتا عذاب. اس کے پاس گھر بھی ہے، جواہر بھی ہیں، مکان بھی ہے، حورے بھی ہیں، کنیزیں بھی ہیں، یعنی ہر طرح کی آسائش ہے. اور اللہ تو کہہ رہا اس پر عذاب نازل کر دیا. خدا نے کہا ہاں میں نے ابھی نہیں، بہت پہلے عذاب نازل کر دیا. اللہ اکبر. محترم جناب موسیٰ نے کہا خدا یہ کس عذاب کی بات کر رہا ہے تو؟ ایک مرتبہ خدا نے کہا میں جب عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں تو اپنے بندے کو اپنے ذکر سے غافل کر دیتا ہوں. پر میں دوسرے الفاظ میں یہ کہوں آپ کو، جب میں عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں تو میں سامنے والے انسان کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا ہوں، میں روزہ رکھنے کی توفیق نہیں دیتا ہوں. میں سوچتا ہوں نا کہ میں بزی ہو گیا اپنی لائف میں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں. میں شوگر پیشنٹ ہوں، میں ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہوں، میں مطلب بلڈ پریشر میرا ہائی رہتا ہے. اللہ عذاب نازل کرتا ہے اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا. یقین جانیے تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے جو میں ایسے ہی ایک نارمل آدمی کی طرح مولوی کی طرح آیا اور کہہ کر چلا گیا. میں بتا رہا ہوں آپ سے بہت کم بولتا ہوں، کوشش کرتا ہوں ٹو دا پوائنٹ بات کی جائے. باتوں کو کھینچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ظالم محترم. اللہ جب عذاب نازل کرتا ہے نا تو توفیق نہیں دیتا کہ انسان مسجد کا رخ کرے. دوسرے الفاظ میں کہیے اللہ توفیق نہیں دیتا کہ انسان فرش عزا پر آ کے بیٹھے. اللہ توفیق نہیں دیتا کہ انسان مجلس کو برپا کرے. عذاب یہ ظالم. ہاں اللہ جب اپنے بندے سے خوش بھی ہوتا ہے تو ایسے انسان کو جو اس کی راہ سے بھٹک بھی گیا ہو اس کو بھی اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے. تو محرم ہے، میں نے اپنے کلام کو توڑ دیا مسائل کی طرف. 8 دن باقی ہیں عاشور کے لیے. یہ رونا بھی یاد رکھیے گا عزیزان محترم، اللہ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے. ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ مصائب بہت طولانی پڑا جائے، ضرورت اس بات کی ہے مصائب کے ہر حرف کو اپنے دل پر رکھ کر سوچا جائے. تو محرم کربلا کا میدان
امام حسین کا قافلہ 72 لوگ ہیں امام حسین کے قافلے میں. سامنے سے دیکھا 1000 لوگوں پر مشتمل قافلہ آ رہا ہے. اللہ اکبر. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں آج کس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ جب اپنے بندے کو بلانا چاہتا ہے تو کیسے بلاتا ہے اپنی بارگاہ میں. آپ دیکھیے 1000 لوگوں کا قافلہ. امام حسین نے عباس کو آواز کی, عباس میرے علمدار قافلے کو روکو. پیچھے والے قافلے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بہت پیاس ہے. پیاس لفظ میں ہی اتنا مصائب ہے کہ جب کربلا میں پیاس کا ذکر کیا جاتا ہے تو واقعاً کسی کی پیاس ہے. افراد ہی نہیں اذان محترم, جانوروں کو بھی سیراب کیا. روایت کہتی ہیں کہ جب قافلہ آیا ہے نا جناب حر کا, تو اس وقت جناب حر کے قافلے میں ایک ایسا ضعیف انسان بھی تھا کہ جو اپنی اونٹنی کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ اٹھی ہوئی اونٹنی کو بٹھا دے. حسین کا کرم دیکھیے گا. حسین نے کہا عباس میں دیکھتا ہوں کہ ایک انسان ہے وہ شاید اپنی اونٹنی کو نہیں بٹھا رہا ہے, ذرا پانی لے کر آؤ. میری خواہش ہے اپنے ہاتھوں سے میں اس اونٹنی کو سیراب کروں گا. حسین نے پانی لیا ہے. روایت کہتی ہے پہلے اس ضعیف کو سیراب کیا, پھر اونٹنی کو سیراب کیا. مجھے تعجب ہوتا اذان محترم, حسین ہماری لاکھوں جان آپ پہ قربان ہو جائے, جانور بھی آپ کی بارگاہ سے پیاسا نہیں پڑتا ہے. اللہ اکبر. اذان محترم یہی مصائب کے چند جملے, یہی رونا واقعاً پروردگار عالم قبول کرے. جناب خر کا قافلہ ہے, لجام فرس حسین پر ہاتھ ڈال دیتا ہے. حسین نے ایک مرتبہ خر کی طرف نگاہ کیا, کہا تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے. خر جناب خر جیسا بہادر انسان ایک مرتبہ حسین کی طرف رخ کرتا ہے, کہتا ہے اگر عرب میں کوئی اور یہ جملہ کہتا تو میں ایسا جواب دیتا, لیکن آج میں مجبور ہوں اس لیے کہ آپ کی ماں کوئی اور نہیں ہے, شہزادی فاطمہ زہرا ہے. اللہ اکبر. یہ جملہ کہنا تھا. ایک مرتبہ جناب حر نے ہاتھوں کو چھڑایا, امام حسین آگے بڑھنے لگے. حر نے قافلے کو روکا. روکنے کے بعد میں مسائل کو چھوڑتا ہوں اور آگے آتا ہوں. اب ایک مرتبہ شب عاشور کا وقت ہے. جناب حر ایک مرتبہ ابن سعد کے پاس جاتے ہیں. جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ابن سعد کیا واقعاً تمہارا ارادہ ہے کہ ہم کل حسین سے جنگ کریں گے؟ کہا ایسی جنگ ہوگی کہ سر قلم کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جناب حر نے یہ جملہ سنا, خیمے سے باہر آ گئے. کبھی دائیں جاتے ہیں, کبھی بائیں جاتی ہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ان کا چاہنے والا, حر کا چاہنے والا ہے, دیکھتا ہے کہ بہت پریشان ہے. آتا ہے, سوال کرتا ہے, کہتا ہے کہ بہت بڑی بڑی جنگیں میں نے تمہارے ساتھ لڑی ہیں اور کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا, آج پریشانی کا سبب کیا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں محسوس ہوتا ہے کہ میں جنت اور جہنم کے بیچ میں پھنس گیا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ مجھے جنت کا فیصلہ کرنا چاہیے. یہی سوچ کر جناب حر اپنے خیمے میں آتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ حسین کے پاس تشریف لے جائیں گے. میرے مولا کو دیکھیے گا, ظرف کتنا بڑا ہے, دل کتنا وسیع ہے. اللہ اکبر. جناب حر چلنے لگتے ہیں تو ایک مرتبہ بیٹا پیچھے سے آتا ہے, کہتا ہے بابا جنت اکیلے جانا چاہتے ہیں, مجھے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے. ایک مرتبہ جناب حر اپنے بیٹے کو ساتھ لیتے ہیں, حسین کا رخ کرتے ہیں. آپ سوچئے گا وہ انسان جس نے حسین کے جانور پر اپنے ہاتھ کو مارا ہو, آج وہ کتنا پشیمان ہوگا. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ جناب حر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, اے میرے لال ایک پٹی لا کر میری آنکھوں میں باندھو, میری یہ آنکھیں حسین کو نہ دیکھ پائیں گی. اللہ اکبر.
اللہ اکبر عزیزان محترم، میری یہ آنکھیں حسین کو نہ دیکھ پائیں گی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ پٹری باندھی جاتی ہے، جناب حر کا بیٹا بھی ہے، جناب حر بھی ہے، مولا حسین کے پاس آتے ہیں. مولا امام حسین دیکھتے ہیں کہ جناب حر تشریف لا رہے ہیں، آواز دیتے ہیں عباس جاؤ، میرا مہمان آ رہا ہے، میرا چاہنے والا آ رہا ہے. ابھی کل تک اسی نے مولا کو کربلا کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیا. آج وہی انسان ہے جس کے لیے حسین کہتے ہیں میرا مہمان آ رہا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ عباس پڑھتے ہیں، علی اکبر پڑھتے ہیں. روایت کہتی ہے جناب حر کا بیٹا کہتا ہے ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اب میں اپنی غلطی کی معافی مانگنے آئے. اللہ اکبر. جناب حر آتے ہیں، آنے کے بعد امام حسین کے سامنے اپنے کو گرا لیتے ہیں. مولا مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی. اللہ اکبر. حسین اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، نہیں اور تو میرا چاہنے والا ہے، میری مدد کرنے والا ہے. اللہ اکبر. حسین ایک مرتبہ قبول کرتے ہیں. قبول کرنے کے بعد روایتیں ہیں، میں پھر پہلے چلتا ہوں. وہیں پر جب جناب حر نے ایک مرتبہ امام حسین کی طرف رخ کر یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور آپ کی والدہ ہوتی تو میں آج ایسا جواب دیتا کہ اس سے پہلے جواب نہیں دیا تھا. شاید یہی آواز تھی جو کنیزان سیدہ نے بھی، بیبیان سیدہ نے بھی سن لی تھی. اب ایک مرتبہ جناب حر امام حسین سے معافی مانگنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے مولا میرا دل چاہتا ہے ایک مرتبہ شہزادی کی بیٹیوں سے بھی معافی مانگ لوں. جناب حر خیموں کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں اے میری شہزادی مجھے معاف کرنا. اللہ اکبر. میں نے اپنے مسائل کو تمام کیا. اب ایک مرتبہ جب اجازت مل جاتی ہے جناب حر ایک مرتبہ امام حسین سے فرماتے ہیں مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. جناب حر ایک مرتبہ میدان کا رخ کرتے ہیں. روایتوں کے جملے ہیں، ایک مرتبہ بیٹا ہے پیچھے سے کہتا ہے بابا آپ پہلے مرنے جا رہے ہیں، مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب حر کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تو جانا چاہتا ہے تو چلا جا، اس لیے کہ تیرا غم میں برداشت کر لوں گا، لیکن اگر میں تیرے سامنے مارا گیا تو تو برداشت نہ کرے گا. ایک مرتبہ جناب حر کا بیٹا میدان جاتا ہے، زخموں سے چور آواز دیتا ہے بابا میری مدد کو آئیے. جناب حر اپنے بیٹے کی آواز سنتے ہیں، اپنے بیٹے کے پاس گھوڑے کو دوڑاتے ہیں. اللہ اکبر. پہنچنے سے پہلے کیا دیکھتے ہیں حسین پہلے سے موجود ہے. ایک مرتبہ جناب حر کہتے ہیں مولا آپ مجھ سے پہلے سے موجود ہیں. اللہ اکبر. روایتوں کے جملے ہیں، حسین کہتے ہیں شاید جوان بیٹے کا درد ایک بوڑھا باپ برداشت نہیں کر سکتا. یہی جملہ سننا تھا. روایتوں میں نے دیکھا ایک جوان بیٹا ہے، آواز دیتا ہے بابا میری مدد کو آئیے. حسین ٹخنیوں کے بل چلتے جاتے ہیں. اے میرے اکبر تیرے مرنے نے میری بینائی چھین لی. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں میرے اللہ ہماری اس عظیم سی عبادت کی درجہ قبولیت عنایت فرما. اے میرے اللہ ہم سب